بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے لیبیا کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ صاحب اسم امیر نے الجزائر کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور صاحب اسم امیر کو جمہوریہ قازقستان کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ سے آج صبح UBS گروپ AG کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین نے ملاقات کی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 201 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,29,784 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے آج صبح دیوان امیری میں لیبیا کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین خالد امر المشری اور ان کے ہمراہ قطر کے دورے پر آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں برادر ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے اور لیبیا کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ آج کی اس ملاقات میں مشاورتی کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود نے بھی شرکت کی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبونے کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد ال ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے الجزائر کے صدر کو مبارکباد کا تار روانہ کیا۔ دریں اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی نے الجزائر کے وزیر اعظم عبدالعزیز جیرات کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو جمہوریہ قازقستان کے صدر قاسم جومار توقیوف کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ قازقستان کے صدر کے خصوصی ایلچی وزیر ماحولیات، ارضیات اور قدرتی وسائل مگزوم میر زاگالیوف نے آج صبح اپنے وفد کے ممبران کے ہمراہ دیوان امیری میں صاحب اسم امیر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اپنے ملک کے صدر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی سے آج صبح UBS گروپ AG کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ایکسل ویبر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ UBS گروپ AG ایک سوئس انویسٹمنٹ بینک ہے۔ ملاقات کے دوران قطر اور اس بینکنگ گروپ کے درمیان مالیات اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے علاوہ باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات زیر بحث آئے۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے قطر انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی IPAQ اور UBS بینکنگ گروپ کے مابین ایک MOU پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں شرکت کی۔ اس MOU کا مقصد دوحہ میں UBS ویلتھ مینجمنٹ سینٹر کے قیام کے ابتدائی بلیو پرنٹ مرتب کرنا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو سے متعلق قطری کمیٹی کے چیئرمین سفیر محمد علی مادی نے کہا ہے کہ کمیٹی قطر کے ترقیاتی فنڈ کی کوارڈینیشن سے غزہ کی پٹی کے علاقے میں ضرورت مند خاندانوں کو نقد امداد پہنچانے کا عمل شروع کرے گی۔ سفیر علی مادی نے واضح کیا کہ غزہ کی پٹی کے 1,00,000 خاندانوں کو $100 فی خاندان کیش اسسٹنس مہیا کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نقد رقوم کی ڈسٹریبیوشن کا کام پوسٹل بینک اور اس کی برانچوں کے ذریعے کیا جائے گا جو وزارت سماجی ترقی اور وزارت کمیونیکیشنز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی قیادت میں متعلقہ سرکاری اداروں کے تعاون سے قطری کمیٹی کے اسٹاف کی نگرانی میں ہوگا۔ قطر چیریٹی نے قطر ترقیاتی بینک QDB کے تعاون سے ترکی کے شہر میں ایک کمیونٹی سینٹر کا افتتاح کیا ہے جس کے ذریعے تقریباً 14,000 شامی پناہ گزینوں اور ترکی کے شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری سروسز مہیا کی جائیں گی۔ مبصرین نے قطر کی ساکھ کو مجروح کرنے اور اس کی عالمی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوششوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں کیونکہ ریاست قطر اس دن کی طرف مستقل طور پر
آگے بڑھ رہی ہے جب دوحہ مشرق وسطی کے علاقے میں پہلی بار فٹ بال ورلڈ کپ کا جشن منائے گا۔ بی ان میڈیا گروپ کے چیئرمین ناصر الخلیفی کے خلاف مقدمے میں جھوٹے الزامات لگا کر قطر کی ساکھ کو خراب کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں نے ناصر الخلیفی پر لگائے گئے سن 2026 اور سن 2030 کے ورلڈ کپ سے متعلق ٹیلی ویژن کے نشریاتی حقوق کی ملکیت کے بارے میں بدعنوانی کے مقدمات میں انہیں بری کر دیا ہے۔ عدالتی فیصلوں میں کہا گیا ہے کہ قطری میڈیا گروپ نے ٹرانسمیشن کے حقوق کے حصول کے لیے کسی قسم کی ادارتی یا مالیاتی خلاف ورزی نہیں کی۔ عدالتی فیصلوں میں بی ان میڈیا گروپ کی ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت کی تعریف کی گئی ہے۔ دریاسنا قطر نے مستقبل میں ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے خطے کے کسی بھی ملک کی حمایت کرنے کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے 164 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 135 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 29 افراد حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت نے مزید 201 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,29,784 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد تقریباً 46.4 ملین تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 1.2 ملین سے زیادہ لوگ انتقال کر گئے ہیں، جبکہ 33.5 ملین افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ایران میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 434 مریض انتقال کر گئے ہیں، جو ایک بڑی تعداد ہے۔ ایران میں اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اب 35,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ 7,700 نئے کیسز منظر عام پر آئے ہیں، اور یوں وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 6,20,000 ہو گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے کشمیر کے ایک حصے کو عارضی صوبائی حیثیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی حکومت کے اس فیصلے کی بھارت کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے، جس نے طویل عرصے کے بعد پاکستان کی طرف سے ایسی کسی تبدیلیوں پر اعتراض کیا ہے۔ عمران خان کی حکومت کے اس فیصلے کا تعلق گلگت بلتستان کے علاقے سے ہے، جو چین کے ساتھ ملنے والا واحد زمینی راستہ ہے۔ یہ وسیع تر کشمیر کے علاقے کا شمالی حصہ ہے۔ واضح رہے کہ 73 سال پہلے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے پاکستان اور بھارت کشمیر کے سارے علاقے کی ملکیت کے دعوے دار ہیں، اور اس تنازع کی وجہ سے دونوں ملکوں کے مابین 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ کل رات کینیڈا کے کیوبیک سٹی کے پارلیمنٹ ہل علاقے میں ایک شخص کی چھری کے وار سے کم از کم 2 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق آج صبح سویرے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا، اور جائے واردات کے قریب واقع گھروں میں لوگوں کو باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ زخمیوں کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے اور ان کا علاج جاری ہے۔ ادھر فرانس کی پولیس کے ذرائع کے مطابق لیون شہر میں ایک شخص نے جو ہنٹنگ گن اٹھائے ہوئے تھا، ایک راہب پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا، جس کے بعد وہ جائے واردات سے فرار ہو گیا۔ اسی دوران میں پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے، جس پر راہب کو زخمی کرنے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ گزشتہ جمعرات کے روز فرانس کے شہر نیس کے ایک چرچ میں چاقو سے کیے گئے حملے کے سلسلے میں پولیس نے مزید 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، اور یوں گرفتار شدہ افراد کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ یہ نئی گرفتاریاں کل شام ہوئی تھیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم و امیر سے لیبیا کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ صاحب ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، اور صاحب اسم و امیر کو جمہوریہ قازقستان کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے آج صبح UBS گروپ AG کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین نے ملاقات کی، اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 201 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,29,784 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم۔